الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. یہاں آگے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شراب میں نفع بھی ہے مگر نقصان بہت ہے. تو اس صورت میں مزید شراب کے کچھ احکام. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا، مت قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت لگو. کب؟ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہوں. نشے میں ہیں، شراب پی کر کے نماز پڑھو گے، کیا معلوم کیا نکل جائے زبان سے. صحابہ کرام میں بھی جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک واقعہ پیش آیا. ایک صاحب نے دعوت کی، دعوت کے بعد شراب کا دور بھی چلا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی گئی. تو جنہوں نے نماز پڑھائی وہ قل یا ایھا الکافرون میں جو پڑھنا تھا اس کے سوا زبان سے کچھ نکل گیا. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. شراب پی کر نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور پتہ چلے زبان سے کیا نکل رہا ہے. یہ شروع کی بات تھی. پھر جب شراب حرام ہو گئی تو پھر حرام ہو گئی ہر حالت میں. ولا جنوباً، اور مت قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم جنوبی ہو. جنوبی کے مطلب وہ حالت جس میں آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ماواری کے بعد مستورات کے اوپر غسل واجب، پیدائش کے بعد ان پر غسل واجب، اسی طرح مردوں پر جو غسل واجب ہو جاتا ہے. ولا جنوباً، اور مت جاؤ نماز کے قریب اس حال میں کہ تم جنوبی ہو. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم کراس کرنے والے ہوں، سبیل، راستے کو. عابر، عبور کرنا، پار کرنے والے ہوں، عبور کرنے والے ہوں راستے کو، مطلب تم مسافر ہوں. تو تب بھی نماز کے قریب مت جاؤ. اگر تم جنبی ہو اور مسافر ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اگر مسافر ہو تو کیا کریں؟ وہ نیچے آ رہا ہے مسافر کا حکم. آگے کیا کرو کہ پھر اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور اگر پانی ملے تو حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. جنبی ہیں اور مسافر ہیں تو حکم آگے آ رہا ہے، ورنہ اگر جنبی ہیں اور مسافر نہیں اور پانی مل رہا ہے تو حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. دو باتیں ہوئیں. شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، اور جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہوں، غسل کرنے کی سکت ہی نہ ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہوں جس کا بھی ذکر آیا، او جاء احد، یا آیا ہو تم میں سے کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، پست جگہ سے. اشارہ ہے کہ کوئی باتھ روم سے ہو کر کے آیا ہے. اب باتھ روم سے اس طرح کے لفظ چونکہ اس کو سننے میں ذرا شرم سی آتی ہے تو غائط کا لفظ استعمال کیا. پست جگہ سے آیا ہو، چونکہ جب بیت الخلا گھروں میں نہیں تھے تو کوئی پردے کی جگہ اسی طرح کی انسان تلاش کرتے تھے. او لامستم النساء، یا یہ او یا لامستم، تم نے چھوا ہو، النساء، عورتوں کو. یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہو، غسل واجب ہو گیا ہو. فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی کو. غسل کرنا چاہیے تھا، اور جب پست جگہ سے آئے یعنی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آدمی پانی نہیں پا رہا ہے یا پانی پا رہا ہے مگر بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر پا رہا ہے، یا استعمال تو کر سکتا ہے لیکن اتنا اپاہج ہے کہ خود کوئی کر نہیں سکتا اور کوئی دوسرا وضو کرانے والا نہیں، تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ غسل کی جگہ بھی اور وضو کی جگہ بھی فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. کیسے تیمم کریں؟ سعیداً، سطح ارض، زمین کا چہرہ، اس کو سعید کہتے ہیں. اس کا آسان ترجمہ مٹی کر لیتے ہیں. سعیداً طیباً، پاک مٹی سے تیمم کر لو. پاک مٹی سے کیسے تیمم کریں؟ فامسحوا بوجوہکم، تم مسح کرو تم اس پاک مٹی کے ذریعے سے اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. اور ابو داؤد شریف میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتایا. کیا کیا؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، ان کو جھاڑ دیا، اس کے بعد پورے چہرے پر پھیر دیا، اور دوسری مرتبہ مارے، پھر ان کو جھاڑ دیا، اور پہلے دائیں ہاتھ پر کوہنی تک اور پھر بائیں ہاتھ پر کوہنی تک پورے ہاتھ پر پھیر دیا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم،
तो मसा करो तुम अपने चेहरों का, व अयदीकुम, और अपने हाथों का। इन्नल्लाह काना अफूवन, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। जो खताएं हुई, लग़्ज़िशें हुई, सबको अल्लाह माफ करेगा। गफूरन, और अल्लाह बख्शने वाला है। माफ कर दिया, बख्श दिया अल्लाह ने। और ये आसान आसान अहकाम दिए कि पानी मिले तो गुस्ल करो, वुजू करो, और न पानी मिले तो तयम्मुम से ही काम चलाओ। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, आगे यहूदियों का तज़किरा हो रहा है। सवाल यह है कि यहाँ यहूदियों का क्या जोड़ है? बड़ा अहम जोड़ है। ये कुछ अहकाम दिए गए ऊपर ईमान वालों को, मियाँ बीवी के हुकूक बताए गए, विरासत के अहकाम बताए गए, और यहाँ पर पाकी के अहकाम बताए गए। यही अहकाम यहूदियों को दिए गए थे, मगर उन्होंने अल्लाह के दीन को पसे पुष्ट डाल दिया, धज्जियां उड़ा दी दीन की। फरमाया जा रहा है ईमान वालों को कहीं तुम वैसा नहीं हो जाना। और ये क्यों फरमाया जा रहा है? इसलिए कि खुद वो चाहते हैं यहूदी कि तुमको अपने जैसा बनाए। अलम तरा, ए कुरान पढ़ने वाले, क्या तूने देखा नहीं, गौर नहीं किया, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबा, जिनको एक हिस्सा दिया गया था, मिनल किताबी, किताब में से, तौरात और इंजील में से। एक हिस्से का मतलब मैंने पीछे बताया तीसरे पारे में, अल्फाज तो लिए उन्होंने लेकिन उसके मानी नहीं लिए, या ये है कि पढ़ा तो सही मगर अमल करने का इरादा नहीं किया। यश्तरूना, और बाद ने यूं भी कहा एक हिस्सा दिया गया था, क्योंकि एक हिस्सा वो था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ था, उस हिस्से को उन्होंने नहीं लिया। यश्तरूना, वो खरीदते हैं अद-दलालता, गुमराही को। आज वो दीन को छोड़ रहे हैं, कहीं तुम वैसा नहीं हो जाना। क्यों? वयुरीदूना, और वो चाहते हैं यहूदी और ईसाई, अन तदिल्लु, कि वो फिसल जाओ तुम, अस्सबीला, रास्ते से। उनकी यही कोशिशें, यही तगोदो है। और अल्लाह ने तुमको ये तुम्हारे दुश्मन बताए, राज बताया तुम्हें यहूदी और ईसाई। क्यों? वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानता भी आदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को, इसलिए उसने उनकी आइडेंटिफाई, उनकी का तारुफ करा दिया, उनकी पहचान करवा दी। वकफा बिल्लाहि वलिया, लेकिन तुम अपने दुश्मनों को पहचानो, डरने की जरूरत नहीं। कफा बिल्लाह, काफी है अल्लाह, वलियन, काम बनाने के एतबार से। वकफा बिल्लाह, और काफी है अल्लाह, नसीरन, मदद के एतबार से। बड़ी जबरदस्त आयत है। सहाबा किराम इस आयत के लिए भी फरमाते थे इससे हमको बड़ी मोहब्बत है। और इस आयत के कुछ खवास भी हैं कि सख्त परेशानी में और डर के आलम में आदमी इसका कसरत से विर्द करता रहे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम, क्यों ये यहूदियों का तज़किरा आया था, अब बताया जा रहा है। यहूदियों ने अपने मर्जी के अहकाम ले लिए, यानी आसान आसान हुक्म जो उनकी तबीयत के मुताबिक थे वो लिए, और जो उनकी तबीयत के खिलाफ थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ा ही नहीं, बहुत सारे अहकाम बदल करके उनकी जगह अपनी तरफ से लिख दिया। ए ईमान वालों, तुम होशियार रहो, कहीं ऐसी गलतियां तुमसे ना हो जाएं और यहूदी तुमसे ये काम न कराएं। मिनल्लज़ीना हादू, उन लोगों से जो यहूदी हुए थे, उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, युहर्रिफूना, जो बदल देते हैं, अल कलिमा, बात को, कलिमात को, अल्लाह के कलाम को, अम मवाज़िही, उसकी जगहों से बदलने का ये मतलब भी कि अपनी मर्जी का माना कर देते हैं। जगह से बदलने का मतलब ये कि पूरी इबारत बदल करके अपनी तरफ से वहां अपनी मर्जी का मसला दे देते हैं। वयक़ूलूना, और पहले क्या करते थे और अपने दीन के बारे में क्या क्या करते रहे, अभी देख लो। हुजूर की सिफात को मिटाते हैं, वहां दूसरी बातें लिखते हैं, और हुजूर की मजलिस में आकर क्या करते हैं उसका देखो। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं समीअना व असैना। एक ही लफ्ज बोलते हैं, ये दो तीन लफ्ज आ रहे हैं, जबान से कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ और मुराद लेते हैं। क्या बोलते थे? और वो कहते हैं समीअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। अब जाहिरी तौर पर इसका माना लेते थे कि जनाब हमने आपकी बात मान ली और आपके खिलाफ कोई भी कुछ कहेगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अपने अंदर एक दूसरे को आंखें मारते थे, कहते थे मतलब है कि सुनेंगे तो सही मगर मानेंगे नहीं, जब मौका मिलेगा तब डंक मारेंगे। ये है यहूदी। वस्मा गैरा मुस्मा, और आपकी मजलिस में आते हैं और कहते हैं इस्मा, आप सुन लीजिए, गैरा मुस्मा, इस हाल में कि न सुनाया जाए आपको। क्या मतलब? जाहिरी तौर पर ये माना मुराद लेते थे, आप हमारी गुजारिश सुन लीजिए, अल्लाह करे कभी आपको ऐसी बात न सुनाई जाए जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो। लेकिन दिल में क्या कहते थे कि सुन लीजिए, खुदा करे कि तुझे कभी अच्छी बात सुनने को नसीब ही ना हो। अल्लाह अकबर।
कैसे दिल के काले, सीधी बात के उल्टे माना निकालते थे। राइना, और जब आपकी मजलिस में आते हैं तो राइना कहते हैं। ये पहले पारे में गुजर चुका कि उनकी जबान में ये गाली का लफ्ज था, लेकिन जाहिरी तौर पर अरबी में इसका माना क्या था कि आप हमारे साथ रियायत फरमाइए, आप तवज्जो फरमाइए। और वो कहते भी कैसे थे, लय्यम बि अलसिनतिहिम, अपनी जबानों को टेढ़ा करके, यानी राई खींच के कहते थे। अब अगर ज्यादा खींच देंगे तो पता चल जाएगा सामने वाले को, थोड़ा सा खींच राइना, तो जिससे वो अपना मतलब भी निकालते थे और किसी को शुबा भी नहीं होता था। उनका मतलब क्या होता है, जब खींचेंगे राई तो नौज बिल्ला माना बनेगा वो हमारे गडरिए, वो हमारे चरवाहे। कैसे बदबातिल लोग थे। वत्तानन फिद्दीन, और ये सब बातें करते हैं दीन में ताना देते हुए। ताना का मतलब ये कहते थे अगर ये सच्चे नबी हैं, हमने इनको कैसी कैसी बातें कही, इनको क्यों नहीं समझ में आई, और अगर ये सच्चे नबी हैं फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आया, इसका मतलब ये दीन ठीक नहीं है। वलो अन्नहुम क़ालू समिअना, अल्लाह ने फरमाया सब कुछ तुम्हारी बातें मालूम हैं, अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है, वो मेहरबान है। अब भी कह रहा है वलो अन्नहुम, काश के वो ऐसा होते कि कालू, वो कहते समिअना, हमने सुन लिया, और आगे असैना न कहते बल्कि कहते वाताना, और हमने आपकी बात को मान लिया, और आपको कहते इस्मा वस्मा, आप सुन लीजिए, और गैरा मुस्मा न कहते, वंजुरना, और राइना कहने के बजाय कहते उनजुर, आप तवज्जो फरमाइए ना हमारी तरफ, लकान खैरन लहुम, तो वो उनके लिए बेहतर भी होता, व अक़वम, और सीधी बात होती। मगर सीधी बात कैसे करेंगे जब हैं ही टेढ़े, बनेगी बात कैसे कि हो तुम टेढ़े और यार टेढ़े हैं, सब तुम्हारे कार टेढ़े। किसी उर्दू शायर ने कहा वलाकिन, लेकिन लानहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन पर लानत कर रखी है। उस लानत का नतीजा है कि इनको ये टेढ़ी बातें समझ में आती हैं। क्यों लानत की? बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र की वजह से। फला युमिनूना, तो नहीं ईमान लाएंगे, इल्ला कलीला, मगर थोड़े से। थोड़े से का ये मतलब भी कि चंद लोग ईमान लाते हैं, और ये मतलब भी कि कुछ बातें मानते हैं कुछ को नहीं मानते। या अय्युहल्लज़ीना उतुल किताब, ओ अहले किताब सुनो, तुमने बहुत गद्दारियां की, बहुत धोखे दिए लोगों को भी। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो, अल्लज़ीना जिनको ऊतु दी गई थी अल किताब किताब, आमिनू, ईमान ले आओ, बिमा नज़्ज़लना, उस कलाम के ऊपर जो हमने उतारा, मुसद्दिक़न, इस हाल में कि ये कुरान सच मानने वाला है, लिमा, उन किताबों को, माकुम, जो तुम्हारे साथ हैं, मिन कबली, इससे पहले पहले ईमान लाओ, अन नतमिसा, के नतमिसा, मून दिए दे हम, वजूहन, चेहरों को, नतमिस, मून दे हम, मिटा दे हम चेहरों को। इसके दो माना आगे खुद फा तफसीर के जरिए से, फनरुद्दहा, तो हम फेर दें उन चेहरों को, अला अदबारिहा, उन चेहरों की पुश्तों की तरफ, मतलब ऐसा कर दें चेहरों को कि जिस तरह पिछला हिस्सा है गुद्दी, जिसमें ना आंख है, ना मुंह है, ना नाक है, ना कान है, सामने वाला भी वैसे ही हो जाए। और दूसरे माना ये कि चेहरों को पलट के पीछे की तरफ कर दें, पहले माना ज्यादा वाज़ेह। इससे पहले ईमान ले आओ, और न लानहुम, या इससे पहले ईमान लाओ कि हम लानत करें इन पर, कमा लाना, जैसा कि हमने लानत की थी अस्हाब सब्ती, हफ्ते वालों पर। गुजर चुका सनीचर के दिन में जिन्होंने शिकार किया था, उनमें से कुछ बंदर बने थे, सूअर बने थे, क्या हम वैसे करेंगे तब ईमान लाओगे? वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हर काम है किया हुआ। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदी और ईसाई शिर्क में मुब्तला हो गए हैं, हालांकि अंबिया की औलाद और आसमानी किताबों को मानने के दावेदार, मगर उसके बावजूद शिर्क में मुब्तला। और अल्लाह की शान क्या है, किसी भी गुनाह को अल्लाह माफ कर सकता है, बगैर तौबा के अपने कर्म से भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिर, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, अन युशरक बिही, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, व यग़फिरु मा दून ज़ालिका, और वो माफ कर देगा इसके अलावा, इससे कम दर्जे के गुनाह को, लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा। वमन युशरिक बिल्लाह, मुशरिक को क्यों नहीं माफ करेगा? इसलिए कि मन, जो आदमी युशरिक, शिर्क करता है, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ्तरा, तो यकीनन वो, उसने बहतान बांधा अल्लाह के ऊपर, इस्मन अज़ीमन, बहुत बड़े गुनाह का। नऊज़ बिल्लाह, इसने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, किस कदर गंदी बात कही उसने अल्लाह के लिए, और कितने बड़े गुनाह का बोझ उठाया उसने। फ़क़द इफ्तरा, तो उसने इफ्तरा किया, बहतान लगाया,
اور بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا بہت بڑے گناہ کا۔ تو یہودی کہا تھا ایمان لے آؤ، عیسائیوں ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے پھیر دیے جائیں یا تمہیں ہفتے والوں کی طرح سور و بندر بنا دیا جائے، تو وہ ایمان تو نہیں لائے۔ تو یہ سخت وعید پوری کیوں نہیں ہوئی؟ جواب ہے ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، ان کی برکت سے دوسروں سے عذاب ٹل گیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کمال یہ تھا عرب میں مشرک بھی تھے جو شرک کرتے تھے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں میں فرق کیا تھا؟ خاص طور سے یہودی مشرک گناہ کرتے تھے، اپنے آپ کو گناہگار مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی غفرانک کہتے تھے، لیکن یہودی اپنے آپ کو پاک اور پوتر اور مقدس سمجھتے تھے۔ الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا کسی کے کہنے سے کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں پاک نہیں ہوتا، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ فتیل، عرب میں چونکہ کھجوریں بہت تھیں اور کھجور کی گٹھلیاں بھی بہت تھیں، اس سے ان کے محاورے بنتے تھے، تو فتیل اصل میں اس نالی کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے سامنے ہوتی ہے، یعنی جتنا اس نالی میں آٹا آ سکے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے تو صحیح، کیف یفترون، کس طرح وہ بہتان لگاتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹا، وکفا بہ اثما مبینا، کیا جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پاک بنا رکھا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پاک نہیں بنا رکھا ہے۔ اور کافی ہے یہ بات بہت بڑا واضح قسم کا گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ اور سنو کس قدر گرے یہ لوگ، کس قدر گرے یہودی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جن کو ایک حصہ دیا گیا تھا، من الکتاب، کتاب میں سے، جن کو تورات کا ایک حصہ ملا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت کے اوپر بھی، والطاغوت، اور طاغوت پر بھی۔ یہ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ کہتے ہیں جبت مکہ والوں کا ایک بت تھا، اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت بھی ان کا ایک بت تھا، اور اس طرح طاغوت ہر اس سرکش اور ہر اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے مقابلے میں پوجا جائے، کل ما عبد، ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جائے، فہو طاغوت، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ انسان ہو، حیوان ہو، کوئی پتھر ہو، شیطان ہو، سرکش، تو یہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف، اور کہا گیا کہ حیی بن اخطب بھی، یہ 40 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر کے مکہ گئے۔ کس لیے؟ غزوہ احد کے بعد مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اسی کے نتیجے میں پھر غزوہ خندق پیش آیا۔ جب یہ مکہ گئے اور اپنی ہمدردی جتائی تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ یار ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں، کیونکہ تم بڑے دھوکے باز قسم کے لوگ ہو اور پہلے سے بدنام ہو، بد سے بدنام برا، یہ ہمارے 2 بت ہیں، اگر تم ان کو چاٹ دو، ان کو سجدہ کر دو تو ہم مان لیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ یہ حالانکہ اللہ کو مانتے تھے اور شرک کو، بتوں کی پوجا کو برا سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں انہوں نے طاغوت، جبت اور طاغوت کو بھی سجدہ کر دیا۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اهدى، یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ مطلب ابو سفیان نے ان سے کہا کہ چلو یار ایک بات بتاؤ، ہم شرک والے مذہب پر ہیں لیکن اللہ کے گھر کے پاس ہیں، اور مسلمان خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن دیکھو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو بھاگ گئے، ہم میں سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ اس کو معلوم تھا کہ مسلمان ہمارے دشمن بھی ہی صحیح، مگر کم سے کم توحید میں تو ہمارے ساتھ شریک ہیں، مگر اس نے کہہ دیا اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اصلی تو تمہارا دین ہے، مسلمانوں کا دین تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت کر دے گا، فلن تجد، تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لہو، ایسے آدمی کے لیے، نصیرن، کوئی مدد کرنے والا۔ ان کو مسلمانوں سے
صرف اس وجہ سے ضد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اور نبوت کے صدقے میں اس کی برکت سے جو حکومت ملنے والی ہے یہ ہمارے چچیرے بھائیوں کو بنو اسماعیل کو کیوں دی؟ اللہ کسی کو حکومت دے دیتا ہے، کسی کو بادشاہی دے دیتا ہے۔ تو اگلی آیت کا مضمون سمجھنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ اچھا تو تم ٹھیکیدار ہو، اس کا مطلب کہ جس کو تم چاہو اس کو ملے اور جس کو تم نہ چاہو اس کو نہ ملے، گویا بادشاہی تم کو مل جائے، اللہ کی کا نظام جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا وہ تم کو مل جائے۔ اگر تم کو بادشاہی مل جائے تو تم ایسے کنجوس مکھی چوس ہو کہ کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دو گے، پوری مخلوق کو بھوکا مارو گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے حصہ ہے من الملک کی بادشاہی میں؟ نہیں ہے۔ اگر ہوتا فَإِذًا تب تو لا یؤتون، وہ نہ دیتے الناس لوگوں کو نقیراً، نقیر کے برابر بھی۔ اور آج اسرائیل کو تھوڑا سا مل گیا بادشاہی کا حصہ، وہ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ لوگوں کے سامنے ہے، بالکل قرآن کی پیشن گوئی زندہ سامنے آئی، نہیں دیں گے لوگوں کو نقیر کے برابر بھی۔ پوری دنیا کے یہودیوں کی کوشش ہے کہ سب بھوک سے مریں، کسی کو بھی پیٹ بھر کے روٹی نہ ملے تاکہ ہماری سرداری قائم رہے۔ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کے یہاں کھجوریں تھیں اس لیے کھجوروں کے محاورے تھے۔ کھجور کی پشت میں ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں جتنا آٹا آئے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ کہا یہ تو پھر اتنا بھی کسی کو نہ دیتے جتنا کھجور کی پشت میں ذرا سا سوراخ ہے، اس شگاف کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے، یہ اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اور جو کھجور کے اوپر ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا سفید سی، جب کھجور سوکھتی ہے تو اترتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ام یحسد، حضرت شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا تل بھر کے بھی کسی کو نہ دیتے، تل تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کی پشت میں آ جائے۔ ام یحسدون، کیا وہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں الناسا لوگوں سے، اور لوگوں سے مراد مسلمانوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس بات کے اوپر جو اللہ نے دی ہے، ہم ان کو من فضل، اپنے فضل میں سے، اور یہاں اپنے فضل سے مراد ہے نبوت عطا کی ہے، اس کے اوپر جلتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی، ہمارے چچیرے بھائیوں میں نبی کیوں آ گئے، سارے نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ فقد آتینا، فرمایا یہ کون سی نئی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم میں کتاب اور حکمت دی تھی، تمہارے خاندان میں آئی، اب اللہ نے چاہا ان کو مل گئی۔ فقد آتینا، تو یقیناً دی ہم نے آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو الکتاب، کتاب بھی، والحکمت، اور حکمت بھی، وآتیناہم، اور ہم نے ان کو دیا ملکن عظیما، بہت بڑی بادشاہی۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے اور 4000 نبی آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں اگر سرور انبیاء، امام الانبیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہیں اس پر جلن ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ہیں من آمن بِهِ، جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں من صد عنہ، جو ان سے رک گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ صدہ کا معنی رکنا بھی اور روکنا بھی ہے، رکنا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکنے کے اعتبار سے، مطلب اگر کوئی رکتا ہے پیچھے کافر بنتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ کیسے جہنم نمٹے گی کافروں سے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، قدرت کی نشانیوں کا بھی، احکام کا بھی، قرآن کا بھی، یعنی سارے معنی۔ سوف نصلیہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو نارن، آگ میں۔ جب آگ میں پڑ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کلما، جب نضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کو، بدلے میں دیں گے جلودن، ایسی کھالیں غیرہ جو اس کے علاوہ ہوں گی۔ مطلب ایک چمڑی پک گئی تو پھر فوراً دوسری تازہ چمڑی آئے گی، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں العذاب، عذاب کو۔ آج کی نئی ڈاکٹری کی تحقیق یہ ہے کہ جو انسان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ چمڑی کو ہی ہوتا ہے، گوشت کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ قیامت میں جہنم میں جو جلایا جائے گا چمڑی کو، جب ایک چمڑی جلے گی تو دوسری بدلی جائے گی، اور حدیث کے مطابق لمحوں میں کئی مرتبہ اس کو بدلا جائے گا۔ ان اللہ کان عزیزا، ایسا کیوں ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو کرنا چاہے کرتا ہے، حکیما، اور جو کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مان جائے اللہ کو
والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا ان باغوں میں ابدا ہمیشہ لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں مطہرات پاک وندخلہم ظلا ظلیلا اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ایسے سایوں میں ظلیلا جو بہت گھنے ہوں گے۔ عرب میں سایہ بہت پسند کیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس لیے سائے کا تذکرہ آتا ہے۔ ٹھنڈے علاقے میں سایہ چونکہ آدمیوں کے لیے زحمت ہوتی ہے اور تلاش میں رہتے ہیں دھوپ ملنے کے لیے، تو ان کے لیے دھوپ کی نعمت ہوگی وہاں۔ عرب میں سایہ بڑی نعمت ہے اور یہ چیز وہ آدمی اچھی طرح سمجھے گا جو ان کے جغرافیے سے واقف ہے۔ وہاں عجیب حال ہے، ہمارے ہاں سائے میں اور دھوپ میں ٹمپریچر میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، ان کے ہاں سائے میں اور دھوپ میں عام سایہ ہو، دیوار کا سایہ ہو، اس میں بھی اتنا فرق آ جاتا ہے جیسے آدمی کولر کے سامنے بیٹھ گیا آ کر۔ اسی لیے ان کے ہاں رات کو گرمی نہیں ہوتی ہے، جیسا سایہ ہوا سورج ڈوبا تو رات کو ٹھنڈ، یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں بھی آدمی کو کھلے آسمان کے نیچے سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو ان تؤدوا الامانات، یہودیوں کا تذکرہ تھا، اشارہ ہے تمہارے پاس امانت تھی، یہ بات کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ان کی صفات تھیں، تم نے نہیں ادا کی۔ اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا یہودیوں نے یہ امانت ادا نہیں کی، اے ایمان والوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانت کو ادا کرو۔ الی اہلیہا ان لوگوں کو امانت دو جن کی امانت ہے، اور امانت کا مفہوم وسیع ہے، کسی کے پاس علم ہے تو جاہل کی امانت ہے اس کے پاس، کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو غریب اور یتیم اور مسکین کی اس کے پاس گویا امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی کا راز ہے تو گویا وہ امانت ہے، بہت وسیع مفہوم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم کتنا اچھا ہے اللہ، نعم جو وہ نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نعم کتنی اچھی ہے وہ چیز یعظکم بہ جس کے ذریعے سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ نعم کتنی اچھی ہے، یعنی نعم ما ہے، کتنی ہے اچھی وہ چیز یعظ اللہ نصیحت کرتا ہے بہ جس کے ذریعے سے تم کو کیا بہترین نصیحت کی کہ یہودیوں نے امانت کو ادا نہیں کیا تھا، تم امانت کو ادا کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت کا مفہوم تو عام ہے لیکن کہا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ ہے کہ اس موقع پر سنائی گئی اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح ہو گیا، آپ بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، اس وقت میں عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ جب ہجرت کے موقع پر آپ اس کے پاس چابی تھی، آپ نے ان سے چابی مانگی، انہوں نے دی نہیں، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ انہوں نے کہا اس دن پھر قریش ذلیل ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اس دن ان کو عزت نصیب ہوگی۔ تو آپ نے ان سے چابی منگوائی، جب مکہ فتح ہو گیا انکار کون کر سکتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے چابی لے کر کے آئے، بڑی تفصیلی روایتیں ہیں۔ آپ نے بیت اللہ شریف کھولا، اندر سے صاف کیا، جو ان میں مورتیاں رکھی تھیں اور دیواروں پر جو تصویریں بنائی تھیں سب کو مٹایا، دھویا خانہ کعبہ کو۔ اب آپ دروازے پر کھڑے ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ہر ایک کے دل میں تمنا ہے مجھے مل جائے، خاص طور سے حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس اور کعبہ کے انتظامات تھے، وہ چاہتے تھے یہ انتظام بھی ہم کو ملے کیونکہ یہی ان کی بادشاہی ہے۔ پیچھے 250 سال میں کہا جاتا ہے کہ اب مکہ کا بادشاہ یہ تھا، بادشاہی کیا تھی ان کے پاس؟ یہی بادشاہ تھی جس کے پاس کعبہ کی چابی ہو اور اس طرح کے 2-4 اور کام، بس اس کو بادشاہ مان لیتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان یاد ہے کبھی چابی میں نے مانگی تھی تم نے دی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا سب یاد ہے۔ آپ نے چابی ان کے حوالے کی، ان کو چابی کیا ملی؟ اس حسن اخلاق کو دیکھ کر ان کو بھی، ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خالدتن تالدتن، یہ چابی لو، ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اللہ کے حبیب کی پیشن گوئی اسی طرح پوری ہوئی۔ آج 1450 سال بیت گئے، آج بھی چابی انہی کے خاندان میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہودیوں کا اوپر تذکرہ ہوا، انہوں نے کیسے دین کی دھجیاں اڑائیں، اس کے مقابلے میں اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔
वातिउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्री, और अमर वालों की इताअत करो, मिनकुम, जो तुम में से हो। अमर हुक्म वाले, कौन है हुक्म वाले? जमहूर का तर्जमा यही कि जो तुम में जिम्मेदार हो, जो अमीर बनाए जाएं, जो खलीफे बनाए जाएं, जो बादशाह बनाए जाएं, उनकी बात भी मानो। लेकिन उनकी बात कैसे माननी है? फ़इन तनाज़अतुम, बस अगर तुम झगड़ा करो, फी शैइन, किसी चीज़ के बारे में, फरुद्दूहु, तो उसको लौटा दो, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। अगर तुम्हारा और तुम्हारे अमीरों का, बादशाहों का झगड़ा हो जाए, बादशाह एक हुक्म दे और रियाया कहे कि ये हुक्म तो नहीं चलने वाला, ये कैसा हुक्म दे दिया तुमने, तो फिर क्या करो? उस हुक्म को अल्लाह की किताब और अल्लाह के हबीब की हदीसों के सामने पेश करो। अगर हदीस से बादशाह के हुक्म की तायीद होती है, कुरान से उसकी होती है, तो उसकी बात मानो, और अगर नहीं होती है तो फिर उसके हुक्म को उसके मुंह पर मारो। फरुद्दूहु इलल्लाह, तो उस हुक्म को लौटा दो अल्लाह की तरफ, वर रसूली, और रसूल की तरफ, इन कुंतुम तुमिनून, अगर तुम ईमान लाते हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, व अहसन, और ज्यादा अच्छा है, तावीलन, अंजाम के एतबार से, नतीजे के एतबार से, हकीकत के एतबार से। सब तर्जमा। इस आयत में उलुल अम्र फुक़हा भी बाज़ हज़रात ने मुराद लिए हैं, हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अलबत्ता बराह रास्त जिससे ताल्लुक़ है वो हाकिम, क्योंकि हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आयत उतरी कब? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्सहमी को एक लश्कर का अमीर बनाया गया। उन्होंने लश्कर वालों को कोई हुक्म दिया, उनसे कुछ कोताही हुई, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा लकड़ियाँ लाओ, लकड़ियाँ जमा की गई, और मैं आग लगाओ, आग लगाई गई, कहा इसमें छलांग लगाओ। लोगों ने कहा क्यों? कहा हुजूर ने नहीं कहा था कि अमीर की बात मानना, मानो मेरी बात। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। उन्होंने फरमाया आपकी बात मानेंगे मगर आग में नहीं छलांग लगाएंगे, अजीब बात है। यही तो वो आग है जिससे हम भाग करके ईमान की छांव में आए, अल्लाह के हबीब के पास आए, कलमा पढ़ा, तो क्या हम फिर आग में चले जाएंगे? उन्होंने कहा फिर वापस चलो, पहले इस मुकदमे का हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वापस गए, आपने फरमाया अगर कोई छलांग लगा देता आग में तो फिर कभी निकलता ना, खुदकुशी हो जाती, फिर तो जहन्नम में चला जाता, बहुत बड़ा जुर्म हो जाता। ज़ाब्ता तय हो गया, हाकिम की बात तब माननी है जब वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, अगर उसके खिलाफ हो उसके मुंह पर मारो। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमून, हुक्म मानो अल्लाह का, उसके हबीब का, और हाकिम की बात भी तभी तक मानो जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक हो। इसके मुकाबले में मुनाफिकों का एक तबका देखो, यहाँ तक यहूदियों का तज़किरा था, आगे मुनाफिकों का आ गया। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकों यहूदियों का चरबा है, उनके शागिर्द थे। यहूदियों ने मुनाफिकों को तैयार किया था। मुनाफिक क्या करते थे? कलिमा पढ़ते थे, अपने मुसलमान होने का दावा करते थे, मगर इस्लामी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बतौर ख़ास इस्लामी कानून कहा, क्यों? ताकि आज भी वो लोग नंगे हो जाएं जो मुंह फाड़ फाड़ के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर इस्लामी अहकाम और इस्लामी कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। गोया हाउलाई कुल्लुहुम मुनाफिकु ज़मानिना। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमून, क्या आप तू नहीं देखता है कुरान पढ़ने वाले, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, यज़उमून, जो गुमान करते, अन्नहुम आमनू, दावा करते हैं कि वो ईमान ला चुके हैं, बिमा, उस चीज पर, उनजिला, जो नाजिल की गई, इलैका, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जानिब, वमा उनजिला, और जो चीज उतारी गई, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले। क्या आप नहीं देखते उन लोगों की तरफ जो गुमान करते हैं कि हम वो ईमान ला चुके हैं उस कुरान पर जो आप पर उतरा और उन किताबों पर जो आपसे पहले उतरी, यानी पक्के मोमिन हैं, मगर काम क्या है उनका? युरीदून, चाहते हैं, अन यतहाकमू, कि वो जज बनाएं, फैसले करवाएं, अपने मुकदमे पेश करें, इलत तागूती, तागूत के सामने। देखिए यहाँ तागूत बुत को नहीं कह सकते हैं, यहाँ वो बिरादरियों के चौधरी और वो खड़पेंच जो अल्लाह के कानून को नहीं मानते थे बल्कि बिरादरियों के रस्म रिवाज के मुताबिक फैसला करते थे, उनके पास मुकदमा ले जाना चाहते हैं। वक़ुद उमिरू, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था, अन यकफुरू बिह, कि उनके साथ इनकार करना। जब अल्लाह के कानून को मान लिया फिर बिरादरियों के कानून पर फैसले कराते हो। वयुरीदु शैतान, और शैतान चाहता है, अन युदिल्लहुम, कि उनको गुमराह कर दे, ज़लालन बईदा, दूर की गुमराही में। इस आयत के पस मंजर में बहुत वाक़यात बयान किए गए कि मुनाफिक किन के पास मुकदमा ले जाते थे।
برزہ اسلمی نام کا یہودیوں کا کوئی بڑا کھڑپینچ تھا. بہت سارے منافق کہتے تھے کہ کلمہ حضور کا پڑھیں گے لیکن فیصلے برزہ اسلمی سے کروایا کریں گے. آج بھی ہمارے مسلمان بہت سارے لسٹ کے مسلمان کہتے ہیں کلمہ حضور کا پڑھیں گے مگر قانون جو ہے وہ یہودیوں کا چلائیں گے، عیسائیوں کا بھی نہیں بلکہ طاغوت کا قانون. چونکہ عیسائی اپنی انجیل کا قانون نہیں مانتے ہیں، یہودی اپنی تورات کا قانون نہیں مانتا، سب کے سب شیطان کے قانون پر. تو کہتے ہیں کہ قرآن کلمہ تو حضور کا پڑھیں گے مگر قانون جو ہے وہ طاغوت کا مان لیں گے. ایک اس آدمی کا بھی قصہ آتا ہے جس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا. منافق شاگرد یہودی استاد انہوں نے پیدا کیا، استاد شاگرد کا جھگڑا ہو گیا، زمین پر جھگڑا ہوا تھا. یہودی نے کہا چلو حضور کے پاس فیصلہ کرائیں گے. اس نے کہا نہیں. منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے فیصلہ لے کر. کیوں؟ یہودی کو گھر کے برتن معلوم تھے کہ ہمارے جو سردار ہیں اگر پیسہ منافق دے گا تو منافق کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. اور منافق ڈرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر فیصلہ کریں گے، میرے خلاف ہو جائے گا. لیکن یہودی مجبور کر کے اس کو حضور کے پاس لے آیا. حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، چونکہ زمین اسی کی بنتی تھی، گواہ اسی کے ساتھ تھے. تو منافق نے کہا کہ چلو فیصلہ تو ہو گیا لیکن تھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلتے ہیں تاکہ دل کی تسلی ہو جائے. اس نے کہا بھی تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب کسی اور کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا دل کی تسلی کے لیے. مطلب کیا تھا کہ حضرت عمر تھوڑے سخت مزاج ہیں، یہودی کو دیکھتے ہی غصہ آ جائے گا تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے. حضرت عمر کے پاس مقدمہ پیش کیا. یہودی نے کہا حضرت ایک بات اس سے پہلے، فیصلے سے پہلے. کہا کیا؟ کہا یہ مقدمہ آپ کے نبی کے پاس بھی پیش کیا گیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے کہا کہ نہیں، دوبارہ حضرت عمر کے پاس بھی پیش کریں گے. کہا اچھا بیٹھو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے اور سر قلم کر دیا. اور یہی ثابت ہوتا ہے ہم کو کہ حضور نے اس کا خون بہا بھی نہیں ادا کیا. اس کا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کی دھجیاں اڑائیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے پھر بھی یہ ارتداد والے کام کر رہا تھا. تو کوئی اس کا فیصلہ اس کے حق میں اور اس کے خون بہا کا بھی کچھ بھی ادا نہیں کیا گیا. بعض کہتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، سب کی طرف. اور بھی بہت واقعات. وَإِذَا قِيلَ، اور میں نے کہا قیامت تک ایسے واقعات ہوتے رہیں جو کہیں گے کلمہ حضور کا پڑھیں گے مگر قانون کسی اور کا چلائیں گے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ایسے لوگوں سے، تعالوا آؤ، إِلَى مَا، اس چیز کی طرف، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی جانب، رَأَيْتَ، آپ دیکھیں گے، المنافقین، منافق لوگوں کو. یہ آ گیا لفظ منافقت کا. منافق کون سا؟ جو اندر کے کافر اور ظاہر کے مسلمان. یصدون، وہ رکتے ہیں، عن کا، آپ سے، صدودن، زبردست طریقے سے. آپ کا نام سنتے ہی کانپتے نہیں، ادھر نہیں جائیں گے، ادھر نہیں. برزہ اسلمی کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، کعب بن اشرف کے پاس جاؤ، وہاں نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہاں پتہ ہے حق کا فیصلہ ہوگا. فکیف اذا اصابتہم، پھر کیسا ہوتا ہے وہ منظر، اذا اصابت، جب پہنچتی ہے، ہم ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کی وجہ سے، قدمت، جو آگے بھیجے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. ثم جاؤ، پھر آتے ہیں وہ کا آپ کے پاس. وہ تو مر گیا، اس کے خاندان والے آتے ہیں. یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا، الا احسان، مگر نیکی کرنے کا، و توفیقا، اور ملاپ کرنے کا، جوڑ پیدا کرنے کا ارادہ تھا جی ہمارا، تاکہ ملی جلی بات ہو جائے، تاکہ کچھ صلح صفائی ہو جائے. مقدمے کے لیے تھوڑے گئے تھے ہم، تو صلح کرانے گئے تھے. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، الذین، جن کو، یعلم، جانتا ہے، اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اللہ سے. فاعرض عنہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں. اعرض، اعراض کر لیجئے آپ، عنہم، ان سے منہ موڑ لیجئے. وعظہم، ہاں نصیحت کیجئے. وقل، اور فرمائیے، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے جانوں میں، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، وہ بات جو پہنچنے والی ہو. ایسی حکمت سے بات کہیے جو دل کے اندر اترنے والی ہو. کچھ منافقت کے ساتھ مریں گے مگر ہو سکتا ہے دوسروں کو سچا ایمان نصیب ہو جائے. اگر کوئی آدمی نبی کا کلمہ پڑھے لیکن کہے کہ میں ان کے دین کو نہیں مانتا ہوں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آخر نبی کس لیے دنیا میں آتا ہے؟ اسی لیے تو آتا ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے. صرف اس لیے آتا ہے نبی کہ بس صرف وہ ڈاکیے کی حیثیت ہے کہ اس نے پہنچا دی بات اور واپس چلا گیا. وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا میرے رسول، ان کوئی رسول، الا لیطاع، مگر اس لیے کہ تاکہ مانی جائے اس کی بات، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اس کی بات
ماننے کے لیے اللہ کا حکم ہے اور اس کی بات اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. اگر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی بات نہیں تسلیم کرتے ہیں، آپ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ بات ہوتی انہم کہ وہ ظلم، جب وہ ظلم کر بیٹھے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، برزہ اسلمی کے پاس گئے اور اس سے فیصلے کروائے، اپنے اوپر ظلم کیا. اگر یہ بات ہوتی جاؤ، آتے وہ کا آپ کے پاس اور آپ سے آ کر کے سچی بات کہہ دیتے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. فاستغفروا، پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے. واستغفرا، اور جب آپ کے پاس آ کر سچی بات کہتے تو واستغفرا، اور بخشش طلب کرتے لہم ان کے لیے الرسول، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا ہوتا لوجدوا، تو ضرور پاتے اللہ کو توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمن، اور بہت زیادہ مہربان. لیکن انہوں نے پہلے تو غلطی کی کہ غیر کے قانون پر راضی ہوئے، اللہ کے حبیب کے بعد فیصلے کے بعد بھی دوسروں کے پاس مقدمہ لے کر گئے اور اوپر سے آپ کے پاس آ کر توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. صاف حکم سنو، فلا، تو نہیں، وربی کا، تیرے رب کی قسم. رب تو سب کا ہے، پیار کا لفظ ہے یہ. اے میرے حبیب، تیرے رب کی قسم، مجھے تجھ سے یہ تعلق ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان شمار نہیں ہوں گے. حتی یحکموا، یہاں تک کہ وہ جج مان لیں، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں دل سے کا آپ کو. اوپر سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوں گے. فیما، ان تمام باتوں میں، شجرا، جو جھگڑا ہو جائے، بینہم، ان کے درمیان جو اختلاف ہو جائے اس میں آپ کو جج تسلیم کریں اور آپ جو فیصلہ کریں. ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں وہ فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس فیصلے کے لیے، اس فیصلے سے، قضیتا، جو آپ نے فیصلہ فرمایا ان کے سامنے. ویسلموا، اور وہ تسلیم کر لیں، جھکا دیں اپنے آپ کو تسلیما، پورے طور پر. جب دل سے نہ تسلیم کریں، جھک نہ جائیں، آپ کے قانون پر دل سے راضی نہیں ہوں گے، لا یؤمنون، نہیں مومن تسلیم ہوں گے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، دیکھیے اللہ کا قانون مان لینا، اس میں انسان کا فائدہ ہے. برادریوں کے رسم و رواج کے جو بھی قانون ہوں گے اور حکومتیں مل کر جو بھی قانون بنائیں گی، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اس میں انصاف کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں ظلم ہی ظلم ہوگا. کیوں؟ اللہ کا قانون بہت آسان ہے. ورنہ اللہ جب مالک ہے، وہ یہ حکم دے سکتا تھا بندوں کو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر سچا اپنے آپ کو ذبح کر کے دکھائے، اگر ہے سچا قتل کر اپنے آپ کو پتہ چلے تو ہے مومن. لیکن اللہ نے ایسے سخت احکام نہیں دیے. اسی کو فرمایا ولو، اور اگر ہوتی یہ بات انا کتبنا، کہ ہم لکھ دیتے، فرض کر دیتے، علیہم، ان پر، ان کے، اقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، او، یا اخرجوا، نکالو، من دیارکم، اپنے شہر سے اپنے آپ کو، ما فعلوہ، تو نہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے. ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ بات کر لیتے، فعلوا، اگر وہ فعلوا کرتے، ما، وہ کام، یوعظون بہ، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے. یہ سخت حکم نہیں، ہلکے حکم جن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی، اگر وہی کر لیتے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد، اور زیادہ سخت ہوتا، تثبیتا، جمانے کے اعتبار سے، ان حکموں پر عمل کرتے، دین کے اوپر جم جاتے. اور بعض نے کہا کہ روئے سخن یہودیوں کی طرف بھی ہے. اے یہودیوں، تمہیں پچھلے دور میں وہ احکام بھی ملے تھے جب تم کو اپنی جانوں کو قتل کرنا پڑا تھا، ہم نے اس دین میں یہ حکم تم کو نہیں دیے. کتنے ہلکے احکام دیے. وَإِذًا، مثلا یہی قتل کا مسئلہ دیکھ لو کہ فوجداری نہیں بنایا، دیوانی بنایا، آپس میں مل کر مسئلہ حل کر لو، کچھ جرمانہ دے دو، آگے آ رہا ہے. وَإِذًا، اور تب تو لَآتَيْنَاهُمْ، تب تو مطلب اگر یہ ہماری نصیحت مان لیتے، تب تو، کہ میں کل بتا چکا، اذن کے معنی ہر جگہ تب تو. لآتینا، لا کے معنی ضرور، آتینا، ہم دیتے، ہم ان کو، من لدنا، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. ولہدیناہم، اور ضرور بضرور ہم ان کو چلاتے، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر. جب انسان اللہ کے قانون کو مانے گا، اس کے حکموں پر عمل کرے گا، اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا. یہ اس کی طرف سے انعام ملے گا. صراط مستقیم پر چلے گا تو جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں پہنچے گا تو کہاں رہے گا؟ اگر آدمی کو سب نعمتیں حاصل ہوں مگر اس کے دوست احباب اس کے ساتھ نہ ہوں
تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایمان والا جنت میں جائے گا تو کہاں رہے گا؟ فرمایا انہی کے ساتھ رہے گا جن کی بات مانتا تھا دنیا میں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ اور ایمان والے کو سب سے محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، ان کے ساتھ رہے گا، اور صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اور حدیث میں واقعات بھی آئے، ایمان والوں کو جب کہا گیا کہ ایمان کی بنیاد پر تم کو جنت ملے گی، تو ایک صحابی حاضر ہوئے کہ ٹھیک ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، مگر آپ تو آسمانوں پر اور میں تو پاتال میں، آپ کے مرتبے میں اور میرے میں کتنا فرق ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر جنت مل بھی گئی مگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، دنیا میں تو میں چند لمحے نہیں گزار سکتا ہوں آپ کی زیارت کے بغیر، تو اس جنت میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا مزہ آئے گا اس جنت میں؟ اسی کے اوپر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ سورہ فاتحہ کے آخر میں بتایا تھا، ان کے راستے پر ہمیں چلا، من النبیین، یعنی انبیاء کرام، تمام نبی، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں میں، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ مراتب ہے نیکوں کے، سب سے اونچا مرتبہ نبیوں کا۔ نبی کس کو؟ جن کے اوپر اللہ کا دین اترتا ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو تن من دھن سب کچھ اس دین پر قربان کر دیتے ہیں اور تن و جان، دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سارے صحابہ۔ والشہداء، اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اس دین کے لیے اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ والصالحین، صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو جان بھی نہیں پیش کرتا اور سب کچھ قربان بھی نہیں کرتا مگر ان کے حکموں پر عمل کر کے دکھاتا ہے، یعنی ان سے کم درجے میں۔ وحسنا، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقاً، ساتھی ہونے کے اعتبار سے کیا مزہ آ گیا، ساتھی مل جائیں، چاہے وہاں کھانے کی چیزیں کم ہی ہوں تب بھی آدمی کی زندگی مزے میں رہے۔ ذالک الفضل، یہ اللہ کی یہ فضل ہے، یہ مہربانی ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ سب کچھ مل جانا اللہ کا کرم ہے۔ وکفا باللہ علیما، تو اللہ خوب جانتا ہے، کافی ہے اللہ علم کے اعتبار سے، مطلب جانتا ہے اللہ کہ کس کو کون سا درجہ ملے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔